الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہم الحمدللہ ہر ہفتے والا سیٹرڈے دن بہت لمبا تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تک ہمارے طویل زبان میں بہت تقریر ہوتے ہیں. اس میں ہم آج کل انبیاء جو قرآن میں ذکر کیا گیا انبیاء علیہ السلام کے سیرت تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک گزر چکا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے ہر انبیاء علیہ السلام کے قوم میں ایک گناہ تھا, صرف ایک گناہ. یہ ایک اہم گناہ سے وہ لوگ اللہ کا عذاب کو سامنے پیش کرنا لگا. اس سے وہ لوگ پناہ بھی ہو چکے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام ایک پہلا رسول ہے. انبیاء اور رسول ان میں فرق ہے. رسول یہ ہوتا ہے ہر رسول انبیاء بھی ہوتا ہے, نبی بھی ہوتا ہے. ہر رسول نبی بھی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام نبی ہے, رسول نہیں. پہلا رسول نوح علیہ السلام, وہ ہے پہلا رسول. جی, اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا بیٹا شیث وہ بھی ایک نبی ہے, شیث علیہ السلام. اسی طرح ان میں ہے. اس میں نبی کا کام یہ ہوتا ہے اپنے پریوار کو ٹھیک کرنا, اچھی طرح ٹھیک کرنا ہے ان کے فعل سے, اس نے حسن خلق سے. لیکن ان پر یہ دعوت پہنچانا یہ لازم نہیں ہے. اس پر اس کا جو اپنے پریوار کو اپنے فعل سے ان کو ٹھیک کرنا ہے. رسول وہ ہے وہ اس کا فعل سے بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے گا. اس کا تقریر بیان, اس کا زبان سے اللہ کا دعوت, اللہ کے دین پر ان کو بلانا ان پر واجب ہے, لازم ہے. وہ لوگ اپنے قوم کو پہلے اس طرح تھا, ایک نبی ایک گاؤں کے لیے, ایک چھوٹا سا گاؤں کے لیے اور ایک سٹی کے لیے. اس طرح مخصوص جگہ پر انبیاء ہوتے تھے, رسول ہوتے تھے. لیکن اس میں ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کو, جن اور انس, یہ دونوں کو رسول اللہ نے کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالم کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب عالم ہے. اللہ کے علاوہ سب عالم ہے. ان میں ملائکہ اور جانور اس طرح سب ہوتے تھے, سب اس میں شمار ہوگا. ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے ساتھ درخت بھی بات کیا, جانور بھی بات کیا. ان کا جو تبلیغ وہ لوگ مان لیا. اس میں نہیں مانا انسان اور جن. ان میں سے کچھ لوگ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کو قبول, کچھ لوگ کر لیا, کچھ لوگ بہت لوگ نہیں کیا, قبول نہیں کیا. لیکن یہ پورے انسان اور جنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. یہ ان کے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے اللہ ایک قانون بتایا, ایک قاعدہ بتایا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
ہم رسول میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے فضیلت دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضیلت والے ہیں، لیکن پھر بھی قانون ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تفریق نہیں کریں گے، یہ اچھا ہے یہ تھوڑا اچھا نہیں ہے، یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے، اس طرح ہم تفریق نہیں کریں گے. یہ اللہ قرآن میں بتا دیا. ہر رسول ہر نبی ہم مانتے ہیں، ہر فضیلت ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں بتایا مجھے موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فضیلت نہ دے دو. کیوں؟ اصل میں وہ ہے فضیلت والا ہے، ہر انبیاء سے ہر رسول سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والا ہے. پھر بھی بتایا اس طرح درمیان تمیز نہ کرو، سب کو مان لو. جی بالکل، اپنے اپنے دل میں اس کا قدر ان کا فضیلت ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے نوح نبی رسول کا ان کے قوم میں کبر عناد تھا. کبر کیا ہے؟ اگر میں غلط میں بھی ہو، اگر کوئی بندہ اگر وہ عمر سے چھوٹا بھی ہو مجھے آ کر بتاتے ہیں آپ غلط میں ہیں، پھر اس کو میں مان لینا چاہیے. قبول الحق، حق کو مان لینا چاہیے. اگر میں غلط میں ہوں پھر اگر کوئی بندہ مجھے بتائے میں اس کو قبول کرنا ہے. کوئی بندہ آ کر مجھے بتا رہا ہے آپ سے میں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے، میں کہنا چاہیے صحیح ہے، میں اس کے بعد یہ چیز کو میں ٹھیک کروں گا. اس طرح ہم بتانا چاہیے. اگر میں اس کو قبول نہیں کیا یہ کبر ہے. یہ کون ہے مجھے بتانے کے لیے؟ اگر اس طرح میرا دل میں اگر میرے سوچ میں آ گیا پھر میرے لیے میرے دل اندر کبر ہے، تکبر ہے. اور دوسرا ان میں تھا عناد و اصر کا مطلب اصرار کا مطلب عناد، یعنی تعصب ضد ماننا، اپنے بات پر ڈٹے رہنا، اپنے بات پر ڈٹے رہنا. جی تعصب اور عناد تو دشمنی کو بولتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہے، یہ ضد پہ کھڑے رہنا، ضد پہ کھڑے رہنا، یعنی کسی دوسرے میں جو سوچ میں ہے وہی سوچ میں بیٹھے رہنا. اگر 5 بندے بھی آ کر مجھے بتا دیں میں پھر بھی واپس نہیں آنا. اس طرح وہ اثر اس کو بولتے ہیں عرب میں اصرار اور عناد. بار بار آ کر مجھے اگر کوئی بندہ بتاتا ہے میں پھر بھی یہ چیز کو میں ٹھیک نہیں کرتا ہوں، اس کو بولتے ہیں. کیونکہ نوح نبی 50 ایئرس دعوت دیا، صرف دعوت دیا. اور اللہ نے بتایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ صرف دعوت کا عمر اللہ نے بتایا، دعوت جو کیا ہے اتنا سال. اللہ نوح ایک سورہ بھی اتارا، اس میں نبی نوح علیہ السلام کا دعوت اللہ نے پورا بتایا. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب آنے سے پہلے اپنے قوم کو انذار کرنے کے لیے تھوڑا اللہ کے پاس بلانے کے لیے میں نے نوح نبی کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ، کس کے لیے؟ اس کا دعوت لوگوں پر بات کو پہنچانا. کیا بات ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کو عبادت کرو. واتقوہ، اسی کو ڈرو. واطیعون، اس بارے میں مجھے اطاعت کرو. 3 چیز، عبادت، دوسرا تقوی، تیسرا اطاعت. یہ 3 چیز بہت اہم ترین ہے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ صرف میں اللہ کے لیے کرنا ہے، میں صرف یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر میں ادھر ابھی کھڑا ہوں، یہ ایک ہی بندہ بھی اگر آ کر بیٹھ لیا، اب میں سیٹرڈے والا ویسے ایک پروگرام ہوتا ہے، اگر اس میں صرف ایک بندہ بیٹھے گا پھر بھی میرا دل میں کچھ فرق نہیں آنا چاہیے. 100 بندہ بیٹھ لیا پھر بھی میرا دل میں فرق نہیں آنا چاہیے. میرا یعنی دعوت دینا، یعنی بات کرنے میں
کچھ فرق نہیں آنا چاہیے، کمزوری نہیں آنا چاہیے. اسی طرح مسجد آ کر نماز پڑھنا، اس میں صرف میں آ گیا، پھر آ کر میں صرف اکیلا ہوں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں عبادت کو اچھی طرح کھڑا کر کے اچھی طرح عبادت کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے. اگر جماعت کے ساتھ بھی میں ادا کرتا ہوں پھر بھی میرا سارے جیسا عمل سارے ایک جیسا ہونا چاہیے، اکیلا میں بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ بھی اسی طرح. اس کو بولتے ہیں اخلاص. یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس میں کچھ فرق نہیں آنا چاہیے. اگر بندے زیادہ ہیں پھر میرا اسٹائل تھوڑا الگ ہے، اگر میں صرف اکیلا میں ہوں پھر میرا اسٹائل الگ ہے. اس طرح فرق نہیں آنا چاہیے. اخلاص اہم ترین ہے. اگر اخلاص کے ساتھ عمل نہیں ہو یہ شرک اس کو بولتے ہیں. شرک دو کی طرح، الشرک الاکبر الشرک الاصغر، دو کی طرح ہوتا ہے. الشرک الاکبر کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کو رب سمجھ کر عبادت کرنا، یہ شرک الاکبر بولتے ہیں. الشرک الاصغر کیا ہے؟ الریا، السمعہ، الشہرہ، شہرت کے لیے دوسروں بندے کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ الشرک الاصغر بولتے ہیں اس کو. اللہ کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اگر اس کے لیے اگر عبادت نہیں ہو، اللہ کیا کرے گا؟ آپ میرے لیے عمل نہیں کیا، آپ جو صدقہ کیا یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ جو آپ نے جو علم سیکھنے کے لیے آیا یہ میرے لیے نہیں سیکھا. اللہ بتائے گا آپ کس بندے کے لیے کس مقصد کے لیے آپ عمل کیا، اس بندے کے ساتھ جا کر اس کا ثواب لے لو. اگر ہمارے عمل میں ہمارے عمل کے جو پارٹوں میں کچھ عمل اخلاص کے ساتھ ہو گیا، کچھ پارٹ تھوڑا دل میں ریا آ گیا، اللہ کیا اس کو کیا کرے گا؟ اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا. اور اس کے بعد جو ریا کا جو دل میں تھوڑا یہ ذہن آیا اس کو ہم استغفار کرنا چاہیے. اس کے بعد عبادت میں قرآن میں اللہ بتا دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اس میں عبادتوں میں پہلی جو عبادت تو بہت ہوتا ہے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا. ان میں سے ٹاپ لیول نماز، ان میں سے ٹاپ لیول نماز. اگر نماز نہیں، اگر ایک بندہ ہے اگر اس کا دل اس کا سر نہیں ہو پھر اس بندے کو ہم انسان نہیں بولتے ہیں. اگر انسان بھی ہم بولے اس میں کچھ محسوس نہیں ہوگا، وہ مردہ ہے، سر نہیں ہے، اس کا کوئی قیمت نہیں ہوگا. اسی طرح اعمالوں میں عبادتوں میں نماز کا جگہ ہے، فضیلت. ام العبادہ، عبادتوں میں اصل چیز نماز. اگر ہم کو اس نماز میں کچھ پابندی اگر نہیں آ رہا ہے، اس کا سوچ نہیں آ رہا ہے، ہم سوچنا ہے ہمارے میں کفر کا کچھ حصہ ہم سے آ رہا ہے، کفر کی طرح ہم تھوڑا مائل ہو رہے ہیں، ہم کچھ آہستہ آہستہ. اگر کوئی کفر والا اللہ کو ناراضی کرنے کے والا کچھ عمل ہمارے پیش سامنے آ جائے، ہم اللہ کے در سے باہر جا کر اس گناہ تک پہنچنے میں بہت آسان ہے ہم کو. نماز اگر ہمارے اچھی طرح پابندی کے ساتھ نہیں ہو، اس کا سوچ نہیں ہو، پھر اگر خدا نخواستہ کبھی کبھار اگر ہمارے سامنے گناہوں کا ماحول ہو جائے، ہم اس گناہوں کا ماحول میں ہم بھی شرکت کریں گے. اس میں مثلا یہ بندہ نماز کا پابندی نہیں، اس کا نماز کا خیال نہیں، صرف جمعہ پڑھنے والا ہے یا صرف رمضان کے مہینے مسجد آنے والا ہے. اگر اس طرح بندہ ہو، ادھر کوئی لڑکی آ کر اس کے سامنے میں آپ کو پیار کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیے، اگر اس طرح بلائے، اس کو اللہ کا خوف نہیں آئے گا.
इस प्यार में वो आकर उसके साथ वो आ जाएगा, चला जाएगा. ये अगर नमाज पढ़ने वाला हो फिर उसको थोड़ा डर आ जाएगा दिल में. वैसे हम कुछ चीज करने में पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बताया ये गुनाह है, ये गुनाह नहीं है, ये अच्छा काम है. इस तरह फर्क समझने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक वल इस्मु मा हाक फी नफ्सिका व करिहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास. अच्छा चीज क्या है? हुस्नुल खुलुक, अच्छे से मुआमला करना, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है. दूसरा चीज हम ले लेंगे इस्म, गुनाह किया है, आपका दिल में ये करो या न करो, इस तरह आपको थोड़ा आप पीछे पीछे थोड़ा आ जाएगा, ये इस तरह एक ज़हन में आएगा. दूसरा बंदे को एक चीज न मालूम हो जाए, इस तरह एक चीज को हम देखेंगे यही है गुनाह, और इसके अलावा मैं कर रहा हूं ये मैं अच्छी तरह नहीं किसी का डर के बगैर मैं करता हूं, ये अच्छा चीज है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों में फर्क समझाने के लिए बताया. इसी तरह अगर नमाज अच्छा हो गया, अगर हम उसको पाबंदी के साथ हम अदा करेंगे फिर अल्लाह का खौफ हमें आ जाएगा. इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज क्या करेगा? ये बंदे को सिग्नल दे देगा ये अच्छा चीज नहीं है, अच्छा काम नहीं है, आप उससे थोड़ा रुक कर आपका मुंह को थोड़ा उसको दूर करके आप इसमें आ जाए, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये जलील है, गलत आपको मिल जाएगा. इस तरह हमको नमाज जो अदा करने वाला है ये नमाज का पाबंदी के साथ अदा करने से इसका दिल में इस तरह सिग्नल आ जाएगा ये आप नहीं करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है. इस तरह हमारे दिल में हमारा नफ्स हमको बताएगा, यही उसका मतलब. इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ये बुरे कामों से और इंसान करने को शर्म करता है, इस तरह चीजों से नमाज हमको मना करेगा. उसका मतलब क्या है? अगर मैं पाबंदी के साथ नमाज अदा करता हूं फिर मेरा दिल मुझे सिग्नल भेजेगा आप ये काम नहीं करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इस तरह हमारा दिल हमको बताएगा. यही है मतलब. इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हमारे हर बंदे का दिल हर टाइम बुरे चीज को बोलेगा. ये किस बंदे को बुरी चीज नहीं बोलेगा? जो बंदा इबादत करता है और नमाज अदा करता है उस बंदे को उसका दिल बुरी चीजों को हुक्म नहीं दे देगा. अगर हुक्म भी दे दे फिर भी ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह ने कुरान में जिक्र ने कसम खाया ये जो अपने आप को मलामत करने वाला दिल. इसका मतलब क्या है? अगर इस तरह कभी भी छोटा सा गुनाह उससे हो जाए फिर उसका दिल नहीं छोड़ेगा, उसको तौबा करने तक उसका दिल नहीं छोड़ेगा, यही मतलब उसका. ये नफ्स भी अच्छा है. ये किसको मिलता है? इस तरह एक महसूस, इस तरह एक एहसास किस बंदे को मिलेगा? जो बंदा नमाज अदा करता है पाबंदी के साथ, ये बंदे को मिलेगा इस तरह दिल. अल्लाह दूसरे जगह बता रहा है इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना. अल्लाह ने इस तरह भी एक नफ्स को पुकारता है कल क़यामत के दिन. ये बंदा कौन है? इस तरह उसका दिल को समझकर उसको दिल को इस तरह साफ करके आखिर में अल्लाह ने जो मुझे दिया है उसको मैं कनाअत के साथ राजी कर दिया. उसके बाद उसका दिल इस तरह बन जाएगा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म को दे देगा. वो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मुझे, जो अल्लाह ने मुझे दे दिया उसको मैं कबूल करूंगा. मैं अल्लाह के साथ यानी अल्लाह को गाली नहीं दे दूंगा. और इसी तरह हर टाइम ये जो मुझे मिल रहा है अगर दिल को अच्छा नहीं है, इस तरह मुझे समझ में आ रहा है, फिर मैं थोड़ा सब्र करूंगा. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का जो चीज यानी काम बहुत अजीब वाला है. क्यों? अगर उसको मशक्कत आ जाए फिर भी वो सब्र करेगा,
یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اگر اس کو نعمت مل گیا پھر بھی اس کے لیے اللہ کو وہ شکر کرے گا, یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یہ کس بندے کو ملے گا؟ یہ اس طرح آہستہ آہستہ اس کا دل کو اس طرح تزکیہ کر کے اگر وہ ہو جائے, اس کے بعد اس کا دل نفس مطمئنہ ہو جائے گا, نماز میں اس کو شوق آئے گا. اگر اس کو نماز نہیں پڑھے گا پھر وہ ایک دن میں بہت ایک اہم ترین ایک چیز کو میں نے فقد کر لیا, مجھ سے وہ گم ہو گئی, اس طرح اس کو سمجھ میں آئے گا. صرف ایک نماز رکنے سے اس کا دل میں کس طرح آئے گا, میں یہ آج کا دن ایک بہت اہم ترین ایک چیز کو میں مجھ سے گم ہو گیا. اگر ایک بندے کے پاس ایک اہم قیمت والا ایک زمرد تھا, ویسے اگر اس کے پاس میں جیب میں ہو, وہ کتنے بار جا کر وہ دیکھے گا, وہ جب تک اس کا جیب میں ہے وہ تھوڑا خوش میں ہوگا. جب وہ گم ہو جائے پھر یہ دن ہم کو اس کا چہرہ ہم کو دکھائے گا, ایک وہ بہت غم میں ہے. ہم بتائیں گے اس کے پاس آج کیا ہوا, یعنی کیوں اس طرح لگ رہا ہے آپ, ہم اس طرح ہم اس کے جا کر ہم پوچھیں گے. اس طرح ہو جائے گا. ایک نماز اس سے اگر ٹوٹ جائے اس کو اس طرح محسوس ہوگا. اور اسی طرح تقوی, اللہ کو ڈرنا ہے, ہر ٹائم اللہ کو ڈرنا ہے, تنہا میں بھی ہو, اگر جماعت کے ساتھ ہو, اگر دن میں ہو پھر رات میں بھی ہو, اللہ کو ڈرنا ہے. اور اطاعت کرنا, اطاعت. اگر کوئی بندہ, اگر امیر, ہم اس طرح ایک سفر ہم شروع کریں گے, ایک سفر ہم ابھی جائیں گے, ہم بات کر کے ایک امیر کو, ایک بندے کو امیر بنا لیا. وہ جو بندہ ہم کو کیا بتا رہا ہے, ہم ادھر ٹھہریں گے, ہم اس طرح جائیں گے, اس طرح وہ ایک پلان ہم کو سامنے بتا رہا ہے, ہم اس کو قبول کرنا ہے اس طرح. اور ہمارے والدین اگر ہم کو اچھی طرح یعنی گناہ والا چیز نہیں بتا رہا ہے, اچھا چیز ہم کو بتا رہا ہے, ہم اس کو مان لینا چاہیے. ہمارے استاد ہم کو پڑھا رہا ہے, ہم اس کو کس کو وہ کس طرح بتا رہا ہے, وہ کس طرح ہم کو سمجھا رہا ہے, ہم اسی طرح اس کا بات کو ہم مان کر چلنا ہے. اس طرح ہم امیروں کو بھی اطاعت کرنا ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو بھی اطاعت کرنا ہے. ہم قرآن میں دیکھیں گے کتنا حکم اللہ نے دے دیا, ہم اس میں اللہ کو اطاعت کرنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطاعت کرنا ہے. جو حدیث میں ہم اس لیے ہمارے گھر میں ایک حدیث کو قرأت کر پڑھ کے ہم اس کو سمجھانا چاہیے شرح کے ساتھ. کم از کم ایک دن میں ایک حدیث اس کو اچھی طرح پڑھ کے شرح کے ساتھ ہمارے گھر والوں کو ہم بھی بتانا ہے. صرف ایک حدیث ایک بہت کافی ہے. یہ اس میں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم, جو انہوں نے جو حکم دیا, یہ ہم کو سامنے آ جائے گا. دوسرا اطاعت اللہ, یہ ہم کو قرآن میں آ جائے گا. ہم کم از کم مجھے اس طرح دل میں آنا چاہیے, میں ایک دن 3 آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کا تفسیر کیا ہے. یہ آج کل تو ہر زبان میں تفسیر بھی مل جاتا ہے. اس طرح ایک دن میں 3 آیت, ایک دن میں 3 آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اسی طرح ہر دن ایک حدیث ترجمہ اور اس کا شرح کے ساتھ. اگر اس طرح ہم پڑھیں گے ایک سال میں کتنا حدیث ہو جائے گا. اور آیتوں میں ہم پھر 5 سالوں میں قرآن کو پورا کریں گے. 5 سالوں میں ہم تو ویسے ہم سوچتے ہیں مجھے تو مدرسہ جانے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے, لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی شک آ جائے اچھی طرح ایک عالم سے ہم پوچھ کر اس کو سمجھنا ہے. اگر اس طرح ہم فالو کریں گے, میں خود اسلام کا نالج بہت میرے پاس ہوگا. یہ اللہ ہمارے لیے بتا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا, انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہ نبی ہے,
صرف آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, ان کو بات کو سمجھانا ہے. اس کے بعد ہم حساب کریں گے ان کے بارے میں, وہ لوگ اس کو لے لیا یا نہیں لیا. اسی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہم کو دے دیا, یعنی اسلام کا سارے بات ہم کو بتا دیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم قرآن میں دیکھیں گے, قرآن میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ قوم کے لیے یہ ذکر ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اس کے بارے میں آپ بھی اور ان کا آپ کے امت بھی کل قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا, امرت ان اکون من المسلمین, میں اللہ کو اطاعت کرنے والا, اللہ نے مجھے امر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وان اتلو القرآن, قرآن پڑھنا بھی اللہ نے مجھے حکم دیا. یہ قرآن کس کو اتارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. لیکن اللہ نے حکم اس کے بعد کیا بتا رہا ہے, آپ قرآن پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے اوپر بھی قرآن پڑھنا واجب ہے. کوئی مسلمان کو نہیں بتا نہیں سکتا میں نہیں پڑھا قرآن, مجھ سے قرآن پڑھنا نہیں طریقہ نہیں آتا. اس طرح کوئی بھی مسلمان کو بھی نہیں بتا سکتا ہے. کیوں؟ قرآن سیکھنا واجب ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا واجب ہے؟ تلاوت. اور تلاوت میں قرآن تلاوت میں تین چیز اس میں شامل ہوگا. قرآن تلاوت کرنا, اس کا معنی سمجھنا, جو میں سمجھا اس حکم کو میرے زندگی میں لانا. یہ تین چیز واجب ہے اس میں, صرف تلاوت کرنا نہیں. اس میں یہ تین چیز بھی اس میں شامل ہے. قرآن کا پڑھنا, قرآن بوجھا قرآن بوجھا ہمارے سماج میں اور قرآن مجھے یہ قرآن اگر اس طرح اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو, پھر اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے. ہم تھوڑا اس طرح فوکس کر کے ہمارے ہمارے زندگی میں اگر اس طرح ہم لائیں گے, پھر یہ سارے عمل, یہ سارے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے, یہ سارے اس طرح ہم کو سمجھنا اور عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس طرح آہستہ آہستہ ہم تھوڑا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 4 بندے قرآن ابھی سیکھنے کے لیے شروع کر دیا, کام کے ساتھ. اس طرح ٹائم تو بہت ہے, کسی کو بھی نہیں بتا سکتا ہے مجھے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ کوریا کا لینگویج بہت ٹف ہے. یعنی جو بندے کو ایک زبان نہیں آتی, ایک زبان سیکھنا ٹف ہے. پھر بھی یہ زبان کو ٹائم دے کر اس کو ادھر کوریا آنے کے لیے, ادھر ہمارے ملک میں ٹائم دے کر ایک جگہ جا کر ایک استاد کو پکڑ کے ہم سیکھتے ہیں. ادھر اس کے بعد یہ سیکھنے کے بعد ہم ادھر آ کر کوریا والے بندے کی طرح ہم کوریا لینگویج بھی بات کرتے ہیں. اسی طرح ہے ایک قرآن بھی, یہ لغہ عربیہ یعنی عرب لینگویج, یہ تو سیکھنا نہ سیکھنا دوسرا ہے, لیکن قرآن تلاوت کرنا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. قرآن کو حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. قرآن حفظ کرنا فرض کفایہ. کچھ لوگ حفظ کر لیا, باقی اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ہر مسلمان پر قرآن کا کچھ حصوں, کچھ صورتوں میں یاد ہونا یہ بھی واجب ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہر کسی مسلمان کے دل میں یہ قرآن کا کچھ حصے, کچھ صورتیں اگر یاد نہیں ہو, یہ کل بیت الخرب, یہ جو خراب ہونے والا جگہ کی طرح ہے وہ دل. اس لیے قرآن کا کچھ صورتیں یاد ہونا, والضحیٰ سے سورۃ الناس تک کم از کم یاد ہونا
वाजिब है। और कुरान को देखकर तिलावत करना हर मुसलमान पर वाजिब है। हम ये किस तरह समझेंगे ना, सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हम ग्रामर के तौर पर हम देखेंगे ये गलत है। ग्रामर अरबिक ग्रामर से हम देखेंगे ये गलत है। किसी चीज को जमीर से शुरू नहीं होता, पहला होता है उसका नाम, उसका पहला होता है उसका जाहिर नाम ज़ैद, उसके बाद होता है उसका, पहले नहीं आएगा उसका, मैं उसका घर गया, फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा ये किसका घर गया। ये ग्रामर के तौर पर हर जुबान में गलत है। लेकिन कुरान का शुरू में सूरतुल कद्र में किस तरह आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हम उसको लैलतुल कद्र में उतारा। किसको? किसी चीज को, कुरान को, क्योंकि इसमें मुफस्सिर बताते हैं हर मुसलमान को पता होना चाहिए कुरान, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कुरान। इसलिए हम कुरान के बारे में थोड़ा सोचना है। इस तरह हम इधर नहीं, सिर्फ इधर नहीं, हर मस्जिद में अगर हम जाएंगे उधर एक इमाम होगा, इससे हम पूछेंगे मुझे कुरान मुझे पढ़ाओ, मुझे कुरान थोड़ा सिखाओ। वो पहले नहीं पूछेगा मुझे इतना दे दो, मैं उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस तरह नहीं। वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो बताएगा आ जाओ मुझे इस तरह टाइम है मैं आपको दे दूंगा। वो इसके बारे में, पैसा के बारे में नहीं सोचेगा। अल्लाह ने जो उसको मिल रहा है उसमें अल्लाह ने उसको बरकत दे देगा। बहुत आजकल बहुत उलमा है फ्री क्लास ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमको भी सीखना चाहिए। और इसी तरह हम इस तरह आज हम जो सुना है इसमें अहम एक चीज है, हर दिन एक हदीस, हर दिन 3 आयत, उसको मैं जो इस तरह किया इस तरह हम शुरू करेंगे। फिर हम भी और हमारे बेटे बेटियां और बीवी, हमारे फैमिली एक इस्लाम का नॉलेज के साथ थोड़ा उसका टाइम गुजरेगा। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ आधा घंटा काफ़ी है। इसलिए हम इस तरह फोकस करके इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी को हम थोड़ा ठीक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सब बंदों को सारे गुनाह मुआफ़ हो जाए, और इसी तरह सारे परेशानियाँ और बीमारियाँ, और हमको जो मालूम बीमार है और हमको मालूम नहीं है हमारा बदन में क्या बीमारी है, ये सारे से हमको महफूज हो जाए, महफूज करे। और हमारे बदन बर्दाश्त नहीं करता है इस तरह बीमारियों से भी हम सबको अल्लाह बचा ले। और इसी तरह फ़लस्तीन वालों को अल्लाह ने अच्छी तरह एक हल निकाल कर दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके खातिमा हुस्न खातिमा कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।